سے زیادہ پسندیدہ بات ہے امام بخاری کی وہ یہ ہے کہ ایمان زائد اور ناقص ہوتا ہے یا زائد اور ناقص نہیں ہوتا. ان کے باب کی ہیڈنگ ہے ہوا جدید و ینقص، جیسے آ رہا ہے قول معمول جدید و ینقص. اس پر یہ بات ہے کہ اب یہ بات خلاصہ کلام کا یہ ہے کہ زیادتی اور نقصان یہ اور زیادتی اور نقصان کی نفی یہ اختلاف لفظی ہے. امام بخاری ایمان کو ایمان مرکب مانتے ہیں، ایمان کامل کا اعتبار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایمان میں اعمال بھی داخل ہیں، اور جمہور محققین اور فقہا اعمال کو ایمان کا جز نہیں مانتے. اب امام بخاری کے نزدیک بظاہر ایمان زائد بھی ہوتا ہے ناقص بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ اعمال زائد بھی ہوتے ہیں ناقص بھی ہوتے ہیں. ناقص کے بھی دو معنی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کو ناقص نہ کہو، لیکن وہ کہتے ہیں ایمان ناقص ہونے کا معنی یہ ہے کہ ایمان کامل کے مقابلے میں ہے ایمان ناقص. ایمان کامل وہ ہوتا ہے کہ ساری چیزوں کے ساتھ ایمان ہو، اور ناقص یہ ہے کہ جن اصول دین پر آپ کو واقفیت حاصل ہو چکی ہے ان کے ساتھ ایمان ہو. تو اس کا ایمان جس نے ابھی اصول دین سارے نہیں سمجھے تو وہ ایمان ناقص والا ہے. برطانیہ میں کسی آدمی کو آپ مسلمان کریں، کلمہ پڑھا دیں گے، کلمہ شہادت بھی ہوگا، تصدیق بھی بالکار کر دیں گے، سب کچھ ہوگا، اور پھر باقی جو اصول دین ہے جیسے میں نے ذکر کیا ہے ان کو تو پتہ نہیں ہوتا. تو وہ لوگ جو کلمہ پڑھانے والے ہوں گے یا مولوی صاحب ہوگا یا عالم ہوگا، اس کا ایمان تو زائد ہے اور اس کا ایمان ناقص ہے. یہ تعبیر کی گئی. اور بعض کہتے ہیں کہ ناقص ہونے کا یہ معنی ہے کہ ایک امام نے کہا تھا، اصول اعتقاد اہل سنت و جماعت کی کتاب لکھی امام لقائی نے. انہوں نے کہا تھا کہ طاعت کے ساتھ ایمان زائد ہوتا ہے اور معصیت کے ساتھ ایمان ناقص ہوتا ہے. ایمان زائد بھی ہوتا ہے ناقص بھی ہوتا ہے. تو ناقص کہہ سکتے ہیں. امام مالک سے پوچھا گیا کہ امام کو ناقص کہہ سکتے ہیں. پوچھنے والے نے کہا حضور قرآن میں زیادتی کا ذکر تو آتا ہے کہ ان کا ایمان زائد ہو گیا زائد ہو گیا، کہیں یہ نہیں آتا کہ ان کا ایمان کم ہو گیا نقص ہو گیا. کمی کا تو نہیں آتا. تو آپ نے توقع فرمایا اور پھر فرمایا لو ناقص ذهب کلو، اگر ایمان کم ہونا شروع ہو جائے تو پھر سارا چلا جائے گا. تو ناقص انہوں نے نہیں فرمایا. بہرحال یہ ہے کہ زائد اور ناقص ہونے کا مفہوم امام بخاری کے نزدیک اعمال کی زیادتی اور اعمال کی کمی، یعنی جو اعمال آتے گئے. پہلے نماز فرض ہوئی، اب صحابہ کرام نے نماز کی فضیلت کا اعتقاد رکھا، حقیقت کا. 2 ہجری کے اندر روزے فرض ہو گئے، زکوٰۃ فرض ہو گئی، جہاد فرض ہو گیا. صحابہ کرام نے ان کی حقیقت کا اعتقاد رکھا. 8 ہجری میں حج فرض ہو گیا، اب حج کی حقیقت کا اعتقاد رکھا. ایمان بڑھتا گیا.
امام بخاری کہتے ہیں اس طرح ایمان بڑھتا ہے. اور ناقص ہونے کا معنی میں بتا دیا بھائی اس طرح ناقص ہوتا ہے. ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جمہور اہل سنت اور متکلمین ایمان کی تعریف یہ کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق کا نام ہے. اگر ایمان تصدیق کا نام ہے تو وہ زائد ناقص نہیں ہوتا، کیونکہ تصدیق کون سے مقولے سے ہے؟ یہ مقولہ کیف سے ہے، یعنی کیفیت کا نام ہے. یقین کی کیفیت، تصدیق کی کیفیت، صدق کی نسبت کرنا مصدق بہی کی طرح، وہ اس کیفیت کا نام ہے. اور جو کیف ہوتے ہیں مقولہ کیف، وہ قوی اور ضعیف تو ہوتا ہے لیکن زائد ناقص نہیں ہوتا. اس لیے محققین نے کہا ایمان بسیط ہے، صرف تصدیق کا نام ہے، زائد ناقص نہیں ہوتا. پھر ان پر سوال ہوا آیات میں زیادتی کا ذکر آتا ہے، حدیث میں زیادتی کا ذکر آتا ہے، تو آپ کیوں کہتے ہیں زائد ناقص؟ وہ کہتے ہیں زیادت اور نقصان جہاں بھی آئے آیات میں، جیسے کہ ابھی آئے گا امام بخاری پیش کریں گے، اس میں قوت و ضعف ہوتا ہے، قوی اور ضعیف. قرآن مجید میں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان زائد ہو جاتا ہے. تو قوت اور ضعف کے معنی میں زیادہ اختلاف لفظی ہو گیا. اور زائد اور ناقص یہ مقولہ کم سے ہیں، کم مقدار کو کہتے ہیں. کم کی پھر دو قسم، متصل منفصل، وہ تو مقدار سے ہیں. اس لیے فقہا نے جواب دیا یا دوسرے محققین نے، قوی ضعیف تو ہوتا ہے. بعض لوگوں نے پھر ایک اور جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ ایمان اگرچہ تصدیق کا نام ہے لیکن زائد ناقص ہونا، ایمان کی طرف نسبت زائد اور ناقص کی یہ صحیح ہے. اور ما ثبت من المؤمن بہ، جو شریعت میں چیزیں آ چکی ہیں اس کے حساب سے زائد اور ناقص ہوتا ہے. تصدیق زائد اور ناقص ہوتی ہے، جس کا ذکر ابھی میں کر چکا ہوں کہ نمازوں کا ذکر، پھر زکوٰۃ آئی، روزے آئے، جہاد آئے، یہ ساری چیزیں. اس طرح تصدیق کا زیادتی کا معنی یہ ہے کہ تصدیق زائد ہوگی ان چیزوں کی وجہ سے جو چیزیں شریعت میں آ رہی ہیں، ثابت ہو رہی ہیں. اور جب شریعت مکمل ہو گئی تو پھر پوری شریعت کا ساتھ تصدیق، یہ ایمان ہے. اس پر ایک سوال ہو رہا ہے کہ یار اگر اس طرح اگر زیادتی اور نقصان ہے تو صحابہ کرام کا ایمان کم ہوگا اور ہمارا ایمان کم زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ ہم تو تمام امور شریعت کے آ چکے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور بعض صاحب ایسے تھے اس سے پہلے چلے گئے تھے اور پوری چیزیں آئی بھی نہیں تھی، تو ان کا ایمان تو پھر وہ کامل نہیں ہوگا، کم ہوگا. جن کے ساتھ ما یجب علیہ ایمان کم ہے، اس کا یہ جواب دے رہا ہے جو میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ عدد کے لحاظ سے تو وہی مسئلہ بیان کرتے ہیں وہ جو یہ جواب دیتے ہیں کہ زیادتی اور نقصان بالواسطہ ہوگی ایمان تصدیق کے اندر، ایمان کے اندر. تو ما یجب علیہ ایمان کے حساب سے زیادتی اور نقصان ہوگا، لیکن صحابہ سے ہمارا ایمان زیادہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ صحابہ کرام کا جو ایمان تھا وہ اس کے اندر ایک اور ترجیح تھی. وہ ترجیح کیا تھی کہ ان کے ایمان کے اندر زیادتی اور نقصان کے ساتھ ساتھ قوت اور ضعف کی صفت بھی تھی. صحابہ کرام کا ایمان بہت قوی تھا، یہ وجہ ترجیح ہے. اس پر وہ لکھتے ہیں کہ دیکھیں
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قوت قلوب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی اور برطانیہ میں بیان کی تھی یوم صدیق اکبر پر، میں بہترین وہاں خطاب کیا کرتا تھا۔ اب تو ہماری آخری عمر ہے، بہت علماء ہیں برطانیہ کے، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں بھی یہ تفضیل غیر تفضیلی بہت موجود ہے نا، اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بدر الدرینی حدیث نقل کر رہے ہیں، پوری تو نقل نہیں کی انہوں نے، قوت القلوب میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، وَلَوْ وُزِّنَ ایمان ابی بکر ما ایمان جمیع الخلق، عربی سمجھے جی، اگر وزن کیا جائے ابو بکر کے ایمان کا ساری مخلوق کے ایمان کے ساتھ، لراجہ ایمان ابی بکر، ابو بکر کا ایمان وزنی ہو جائے گا، ساری مخلوق کا ایمان کم ہو جائے گا۔ یہ قوت ذوق کے لحاظ سے، اب اگر تبصرہ کریں تو لوگوں کو چیخیں نکل جائیں گی، بھائی جمیع خلق کے اندر سارے صحابہ مراد ہے کہ نہیں ہے، سیدنا علی ہے کہ نہیں، ائمہ اطہار ہیں کہ نہیں، پھر اس کا جواب اس حدیث کا یہی دیا جائے گا، ہم نہیں مانتے، تو اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، نہیں مانو میں نہیں مانتا۔ ان کو کہا یہ سورج اگر میں نہیں مانتا، یہ برف جل رہا ہے میں نہیں مانتا۔ کل ایک صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ آپ نے جو امام غزالی کے حوالے سے وحی کی تفسیر کی ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیسے انبیاء کرام کو، میں نے کہا بدیہی ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بداہتاً علم پیدا کر دیتا تھا کہ یہ قرآن مجید ہے، اس کو مثال نہیں دے سکا میں، وہ ٹائم نہیں تھا، بداہت ہی ہوتی ہے۔ اور سورج کو کسی نے دیکھا تو سمجھ آ گئی، وہ کہتے ہیں اس کا معنی خلق ہو گیا، میں نے خلق معنی نہیں ہے، مخلوق تو نہیں ہے قرآن، تو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا بھی اس کے لیے بنیادی علوم جو علوم عالیہ کے مقدمات ہیں وہ معلوم ہونے چاہیے، پڑھے لکھے ہونے چاہیے انسان کو۔ تو اب یہ حضرت صدیق اکبر کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے صحابہ کرام کا ایمان تو اللہ اتنا زیادہ ہے کہ کسی کا اس کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جواب دیا انہوں نے کہ یہ ہو جائے گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ایمان کی زیادتی اور کمی، یہ تصدیق کی زیادتی اور کمی افراد کے لحاظ سے، افراد زیادہ آتے جائیں گے تو ایمان زیادہ ہوتا جائے گا، یا علم کے لحاظ سے علم زیادہ ہوتا جائے گا، نماز کا علم ہے، بچے کو ہم نے پڑھایا، یہ نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر زکوٰۃ، اس کا